بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیصلہ، میں ہوں آفتاب مغری۔ فیصلوں کی بات کریں تو بڑے اہم فیصلے، اور اب جو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جو آج بہت بڑی اسٹیٹمنٹ اور بیان جو ٹروتھ سوشل کے ذریعے جو ہے تمام دنیا تک پہنچا، امریکن صدر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے جو ہے ایران تیار ہے، اور ایران جو ہے اس وقت بحران کا شکار ہے۔ ایران کی جو قیادت ہے اور ایران میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کو دیکھتے لگ رہا ہے کہ اب ایرانی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہماری باتیں ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان بارہا پہلے بھی آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ بیان کے دیکھتے ہوئے اب تک جو ہے ایران کی جانب سے کوئی ایسا موقف جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ واضح طور پر ہے ان کا کہ بات چیت ہوگی، مگر ان نکات پہ ہوگی جو ایران چاہ رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر اب دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے روس اور ایک اور جہاز جو ہے وہ جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کراس کر کے نکل گیا، یعنی کہ طے ہے کہ روس کے لیے اور چائنا کے لیے اب تک امریکہ کی اسٹریٹ آف ہارمز میں پالیسی جو ہے بالکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے، اور دیگر کئی ممالک کے لیے پالیسی کچھ اور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو اب جو ہے یو اے کی جانب سے بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اب وہی فیصلہ ہوگا کہ تمام جو معاہدے اور جو ہم نے اتحاد کیا تھا اس خام تیل کی جو ہے سپلائی کے ساتھ ساتھ تمام ان چیزوں پہ جس طرح سے 1960 میں جو بات کی گئی تھی کہ تمام جو ہے فریقین جو ہے مل کر اس خام تیل اور تیل کی ذخائر کی جو فیصلہ ہوگا وہ اکٹھے کریں گے، اس سے یو اے ای نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس اتحاد سے وہ علیحدگی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، اور خاص طور پر جو ہے ایران جو پچھلے آپ نے دیکھا روز کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ملاقات روس کے ساتھ جو انہوں نے کی پوٹن کے ساتھ، وہ بھی بڑی اہم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے چائنا کے دورے پہ بھی موجود ہیں، اور اس دورے کے نتائج کیا نکلیں گے وہ بڑے اہم ہیں ہی ہیں۔ مگر ایران اور امریکہ تنازع جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ جو ہے جنگ جو ہے اسی طرح سے چلتی رہے گی، جو کہ اب یقینی طور پر تمام دنیا کے ممالک جو ہے معاشی جنگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے، میرے ساتھ معزز مہمان تعارف کراتا چلوں، ایئر وائس مارشل ریٹائر اعجاز ملک صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ عارف منصوری صاحب ہیں، ماہر بین الاقوامی امور، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکہ سے موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ سر سب سے پہلے عارف صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، بتائیے گا سر کہ اس وقت بات کی جائے جیسے کہ بات ہو رہی ہے جنگ کی، جنگ کے ساتھ ساتھ اس نکات کی کہ ضامن کون ہو۔ ثالث تو پاکستان بنا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح ثالثی کا کردار ادا کرے، مگر اس وقت دنیا یہی سوچ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ضمانت دینے کے لیے کیا روس ضمانت دے سکتا ہے یا چائنا ضمانت دے سکتا ہے، کیونکہ بارہا آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کہیں نہ کہیں امریکہ نے جو کہ نقطہ نظر امریکہ کا ایران کا ہے کہ بات چیت تو ہوتی ہے، مگر اس پہ پھر جو ہے بات چیت پر عمل درآمد نہیں کرتے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور ماضی میں بھی ایسے ہوا امریکہ اپنی باتوں سے مکر جاتا ہے۔ جی آفتاب صاحب بہت شکریہ مجھے کرنے کا۔ دیکھیں یہ جو مذاکرات ہیں ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے۔ ایران کا جو پہلا جو مسئلہ ہے اس مذاکرات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ پر اسرائیل پر اعتماد نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو جو مذاکرات تھے ان مذاکرات کے چلتے ہوئے ان کے ایران کے اوپر حملہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلا تو ان کا کنسرن یہی ہے جو کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کا ضامن کون ہوگا۔ ہم تو جو بھی اگریمنٹ کر لیں، لیکن اگر کل جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ایران کا موقف ہے وہ مکر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور ان کا یہ بہت سیریس ایک جو ہے وہ موقف ہے کہ ہمیں کچھ گارنٹیز دیں، ایشورنسز دیں، ایشورٹی دیں، اور اس کے لیے جو ضامن ہے وہ پاسبل جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یا تو روس ہو سکتا ہے یا چائنا ہو سکتا ہے۔ ایران نے ابھی کوشش کی ہے کہ روس کے ساتھ جو ہے وہ مزید اپنے تعلقات بڑھائیں۔ آپ نے دیکھا عراقچی جو ہیں انہوں نے ابھی پاکستان کے دورے کے ساتھ ساتھ رشیا کا اور عمان کا بھی دورہ کیا، تو وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو یہ جنگ ہے
اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایران پہ تو بہت دباؤ ہے، جو کہ یہ ٹرمپ نے نئی پالیسی 13 اپریل سے جو کہ بلاکیڈ کی گئی تھی، اس سے ایران کو یقیناً خاصا مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے جو تیل کی سپلائی تھی بیسیکلی چائنا کو، کیونکہ 80% تیل جو ہے ایران کا وہ چین جاتا ہے، تو وہ تو اب جو ہے وہ بلاکیڈ کی وجہ سے بند ہو گیا. اور ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ وہ گلوبل بلاکیڈ کر رہے ہیں ایران کے تیل بردار جہازوں کا، کہ نہ صرف یہ کہ آبنائے ہرمز، بلکہ انڈین اوشن یا پیسیفک اوشن میں بھی جو بحری جہاز ہیں ایران سے منسلک، وہ ان کو جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دے وڈ بلاک دم. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کہاں جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ جو ہے ایران کے اوپر تو بہت دباؤ ہے، لیکن امریکہ پہ بھی بے تحاشا دباؤ ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ وار پاور ایکٹ جو ہے، جس کے تحت یہ جو قانون ہے یہاں کا، اس کے مطابق ٹرمپ کو 60 دن کے اندر کسی بھی جنگ کی اجازت کانگریس سے لینے کی ضرورت ہے. جی، ٹرمپ جو ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، وہ یہ وار کو وہ اسٹارٹ کر سکتا ہے. یہ جو معذرت کے ساتھ یہ جو پاکستان سمیت اب دنیا کے لوگ، ایون کہ امریکہ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے اور یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ کے لیے کہتے ہیں اور خود اس کے وجود کو جو ہے ماننے سے انکاری ہیں، کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. پھر اگر بات کی جائے کسی بھی ملک کے آئین کی، امریکہ کے آئین کے دستور کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پامال کرتے نظر آ رہے ہیں. پھر اگر آپ یا ہم یا مختلف لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ 60 دن گزرنے کے بعد جب 61ویں دن میں ہم قدم رکھیں گے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پھر کانگریس کی طرف جانا پڑے گا، مگر نہیں جاتے تو بھی پھر سر کیا ہوگا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے آپ. آفتاب صاحب، میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ یہاں کے انسٹیٹیوشن بہت مضبوط ہیں. دیکھیے، ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ایز اے ایگزیکٹو پاور، اور جو وہ ہی کین ڈیلے تھنگس، لیکن یہاں پر جو ادارے ہیں، جو کانگریس ہے، جو ان کی عدلیہ ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہیں. اور اگر جو ہے یہ کچھ تھوڑی بہت تو یو کین پش دا باؤنڈریز اے لٹل بٹ، بٹ یو کین ناٹ آپریٹ کمپلیٹلی آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو لاز ہیں، ٹرمپ کو بالآخر ان کی پاسداری کرنی پڑے گی. یقیناً جس طرح اب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو جھڑپیں ہیں، تو وہ جو قانون ہے وار پاور ایکٹ، وہ لاگو ہوتا ہے جنگ پہ. اچھا، اب یہ جو قانونی بحث ہے، اس پہ یہ قانونی بحث چڑھے گی، اس پہ سپریم کورٹ سے سوال ہوگا کہ بھائی یہ جنگ ہے کہ کیا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں وہ کر کے وہ ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہی کین ناٹ اوائڈ، یہ جو لاز ہیں ان کو مکمل طور پہ وہ ان سے نہیں باہر جا سکتے. ہی ہیز ٹو لیو ود ان دوز لاز. مگر دوسری طرف سر ابھی بھی جو ہے بیان جو ہے بڑا اہم بیان ہے. امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مذاکرات کے لیے اس وقت جو ہے ایران کہہ رہا ہے کہ بات کریں، اور ایران کی جو ہے اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہے. وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہاں ان کی نیوی ختم ہو چکی ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے ایئر فورس ختم ہو چکا ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ زمینی فوج جو ہے اس وقت ختم ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے قیادت ختم ہو چکی ہے. تو پھر بات کس سے کریں گے؟ سوال تو یہی پیدا ہو رہا ہے. اگر بحیثیت صحافی تمام چیزوں کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں سامنے رکھوں، وہ سب چیزوں کو کہہ رہے ہیں ختم ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے بھی پھر ابھی اس بیان کے بعد پھر ایران کا رد عمل کہ جی ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے بات کرنے کی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نکات پہ بات ہوگی تو کریں گے. مطلب وہ جو بیانیہ ہے ٹرمپ کا، وہ تو انہوں نے جنگ کے دوسرے یا تیسرے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ایران کی تمام جو صلاحیتیں ہیں عسکری، وہ ختم ہو گئی ہیں. 80% جو ہے وہ میزائل ختم ہو گئے، 90% ڈرون ختم ہو گئے. تو وہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نہ صرف یہ کہ ان کے پاس میزائل بھی موجود ہیں، ڈرون بھی موجود ہیں، بلکہ وہ ایک ڈیفنس کی بجائے بہت اسٹرانگ آفینسو 6 ہفتے کا جو انہوں نے کیا، جس کے بعد اب یہ سیز فائر ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ایران نے ہر ایک کو سرپرائز کر دیا. نہ صرف یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کو، بلکہ پوری دنیا کو، جو ان کی ریزیلینس ہے، جو ان کی، تو ابھی بھی حالانکہ صحیح بات ہے کہ ان کی قیادت میں بہت جو ہے وہ فرق پڑا ہے، لیکن وہ بہت ہی ریزیلینٹ ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے. اچھا، ابھی ایران نے یہ پیشکش کی تھی کہ آئیے ایک جزوی معاہدہ کر لیں، یعنی ہم اس معاملات پہ جو کہ
आबनाए हुर्मुज जो कि सबसे बड़ा इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है, हम आबनाए हुर्मुज के हवाले से एक जुज़वी मुआहदा कर लेते हैं कि आप अपना ब्लॉकेड हटा दें, हम उसकी जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करते हैं, और ये जो न्यूक्लियर वाला जो इशू है इसको हम फिर डील कर लेते हैं। अब ये सीज़ फायर तो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए है, तो अगर ये हम आबना हुर्मुज का जो सबसे बड़ा एक मसला है अगर वो हल कर लें, तो इस पे जो कि ये ऑफर थी उस पे ट्रंप ने बिल्कुल जो है वो रजामंदी का इजहार नहीं किया, और वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो उनका ये मानना है ट्रंप का कि चूंकि वो जो ब्लॉकेड है उससे ईरान बहुत हर्ट हो रहा है, तो ईरान विल कम डाउन एंड वांट टू नेगोशिएट ऑन। साथ ही रहिएगा, मैं जाना चाहूंगा एयर वाइस मार्शल रिटायर एजाज मलिक साहब की तरफ। दिफाई तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया एजाज मलिक साहब आपकी वक्त देने का। फरमाइएगा सर, प्रेसिडेंट ट्रंप का ताज़ा बयान कि जी ईरान जो है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है, अगर इसको मुख्तसर करें कि पूरी क़यादत, फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स, तमाम चीज़ें ख़त्म हैं। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी अभी आ रही है जी जनाब। चलें, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि सर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो सवाल है वो बड़ा, जो बयान है वो बड़ा अहम है। उसी पे सवाल कि क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ग्राउंड पे जो है इस वक्त ईरान की तमाम क़यादत ख़त्म है, असगरी क़यादत ख़त्म है, नेवी ख़त्म है, एयरफोर्स ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, अब वो खुद जो है घुट्टों पे आ गया जी हमसे बात करें? नहीं जी, ये मेरे ख्याल में ज्यादती है कि वो इस स्टेज पे, जबकि वो मुज़ाकरात की और अमन की भी ख्वाहिश रखते हैं, एक दूसरे फरीक के बारे में इस तरह की एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट देना मेरा ख्याल है बिल्कुल जो सफारती नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ भी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का आपको पता ही है, उनका जो तरीकाकार है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो कोई चीज भी उनसे बाइद नहीं है। देखिए ईरान, उनसे आप ये काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए था अगर मैं वहां होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर उनकी एयरफोर्स या एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह हो गया है तो आपका F-15 किसने गिराया था? अगर उनकी नेवी या नेवल डिफेंसेस नहीं है तो आप अपना हुर्मुज को बाहर से ब्लॉक करने के बजाय उसको दुनिया के लिए खोल के वहां जाके क्यों नहीं बैठ जाते? अगर उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है तो वहां पे आपके जो जिन लोगों को आप सपोर्ट करते रहे हैं पिछले साल से रिजीम चेंज के लिए, वो वहां लैंड करके जाके हुकूमत को कंट्रोल क्यों नहीं संभाल लेते? जी देखिए, अगर जब लीडरशिप नहीं होती तो जब शाह ईरान के खिलाफ अवाम उठ खड़े हुए थे तो इमाम खुमैनी जो हैं वो जब उतरे थे तेहरान में तो उस वक्त फिर शाह की फौजें कुछ नहीं कर सकी थी। तो ये सारी एग्जैजरेशन है जी, और मेरा ख्याल है ये सारे प्रोसेस को अंडरमाइन करेंगे। ऐसा नहीं है। ईरान ने जो सबसे अच्छी बात जिसकी वजह से उनको हम कहते हैं कि वो बड़ी रेजिलियंस से उन्होंने जंग लड़ी, वो ये है कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्स और अपने डिफेंसेस जो हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो इस बात से तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता कि इन्होंने अगर अभी तक 96 उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर्स शहीद कर दिए, तो उसका ऑपरेशनल लेवल पे तो कोई उसका इम्पैक्ट ही नहीं आया। जंग आप देखें, आयतुल्ला तो जंग के दूसरे दिन ही शहीद हो गए थे, लेकिन क्या तेहरान पे मैसिव बमबारी के बाद इजराइल पे या अमेरिकन एसेट्स पे हमले रुक गए थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी एक बड़ी वेल डिजाइन, वेल आर्टिकुलेटेड कमांड की उनकी जो है मैकेनिज्म है, वो अगर एक लेवल पे किसी की शहादत या किसी वजह से वो इनकैपेसिटेशन हो जाए तो उनसे अगले लेवल के लोग उसको ऑलरेडी लाइंड अप होते हैं, वो काउंसिल है वो उनको नॉमिनेट करती है और वो मेजर पॉलिसी या रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं आती। तो मेरा ख्याल, आई डोंट नो, ये उन्होंने ये इस बयान को इस स्टेट पे देने की उनकी जरूरत क्या थी? शायद कोई डोमेस्टिक कंपल्शन हो, वरना ये तो बिल्कुल उस पीस प्रोसेस को ही सैबोटाज कर देगा। बिल्कुल सर, ये तो ऐसा ही है, मगर इससे बढ़ के अगर बात करें कि आप समझते हैं कि अब जब मुज़ाकरात बारहा प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि पूरी की पूरी क़यादत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर क़यादत नज़र भी आती है, फिर आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो है अब्बास इराक़ची
جو ہے روس چلے گئے اور روس کے صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہوئی، پھر اس کی جانب سے روس کی جانب سے بھی بہت بڑا حمایت کا اعلان، پھر کہا جائے کہ بیجنگ کی طرف سے اور دیگر دنیا کے ممالک کی طرف سے تمام کے تمام بیانات آ رہے ہیں۔ مگر اس کے بڑھ کے بھی بات کی جائے کہ آج شہزادہ چارلس جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہمراہ جو ہے وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں، امریکہ کے دورے پہ ہیں، تو اس کے بھی اثر پڑیں گے، کیونکہ طویل ایک کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کو یہ چیز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس امپائر کو ٹوٹتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، تاریخ بھی سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگوں کا بھی بڑا تجربہ ہے۔ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے یہ سوال ہوں گے؟ جی، کئی سملیرٹیز تو ہیں، لیکن دونوں کے اگر جو آخری، اگر آپ یعنی تاج برطانیہ کے فال کی اگر آپ آخری ٹائم کو دیکھیں تو وہ دوسری جنگ عظیم تھی، اور جرمنی اور جاپان کی مشترکہ وہ جو فورسز تھیں، انہوں نے برطانیہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ برطانیہ اپنی جنگ کی سسٹیننس کے لیے اپنی جو کالونیز تھیں وہاں کی ہیومن ریسورس پہ وہ ان کے ڈیپینڈنس تھی، اور ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈنس تھی، اکانومی ان کی تباہ ہو گئی تھی۔ تو ابھی شاید امریکہ کی وہ سچویشن تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو امپائرز ہوتی ہیں ان پہ باہر کے پریشر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوتی، وہ امپلوڈ ہوتی، وہ اپنے اندر کی اتنی کمزوریاں ان کی ہو جاتی ہیں کہ وہ خود اپنے وزن کے جاتی ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں یہ امریکہ کو بھی ہرٹ کر رہی ہیں، تو وہ جب وہاں پہ ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، جب وہاں پہ ان کے قرضے بڑھ جائیں گے، اور سب سے بڑا ایک اسٹیپ جو میرے خیال میں جنگ سے بھی زیادہ ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے ان کی ہیجمنی پہ، ان کی برتری پہ، وہ ہے ڈالر سے اگر دنیا کی اکانومی ڈی لنک ہو گئی، اگر روبیل اور یوان میں ساری جو ہے ڈیلنگز ہونی شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی رہے گا، میں عارف صاحب کی طرف جاؤں گا۔ عارف صاحب، یہ بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج شہزادہ چارلس جو ہے موجود ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، اور جیسے کہ میں نے اعجاز ملک صاحب کے سامنے بھی سوال، اہم نقطہ ہے جو کہ یقیناً مسمت پورے پاکستانی اور دنیا ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ ایک وہ ملک جو برطانیہ، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج طلوع سے غروب تک جو ہے ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اب جو ہے سکڑ کے وہ برطانیہ یعنی کہ یو کے مختصر ملک ہی بن بچا ہے، حکومت تو نہیں رہی، مگر آج وہی اسی ڈگر پر کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کو بھی چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا آج وائٹ ہاؤس میں اس نکات پہ بات ہوئی ہوگی؟ جی، میرے خیال میں اگر نہیں ہوئی ہے تو ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں سے جو ہے امریکہ ضرور سبق سیکھ سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ہے ہمارا یہ جو اب آ رہا ہے 4 جولائی اس سال، 4 جولائی کو 250 سال ہو جائیں گے، 250 سال ہو جائیں گے امریکہ کو برطانیہ سے آزادی حاصل کیے ہوئے۔ تو یہ جو ہے ایک بہت تاریخی موقع بھی ہے، اور اس میں اس جو دورے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات حال ہی میں بہت حد تک خراب ہو گئے ہیں، اور اس کی نشاندہی اس بات سے ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے برطانیہ نے امریکہ کا اس جنگ میں نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیا بلکہ مذمت بھی کی، اور وہ اب جو ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے بھی جب ٹرمپ نے بہت سارے ممالک کو، نیٹو ممالک کو اور سب کو دعوت دی، تو برطانیہ جو ہے وہ اس نے قطعی جو ہے وہ ہاں نہیں کی اس میں۔ تو یہ جو تعلقات تھوڑے سے امریکہ اور برطانیہ کے مابین ایک اس سمت جا رہے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے گا، کیونکہ برطانیہ اور امریکہ ہمیشہ ایک ہی پیج پہ رہے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور یقیناً برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کا بڑا مرہون منت ہے اس کی بقا کے لیے۔ تو یہ جو حالات ہوئے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بھی ضرور ذکر ہوگا، جو کہ ایک تو خیر وہ جو کہ پی آر جو یہ وزٹ ہے، کیونکہ جو کنگ چارلز ہیں وہ لازمات ایک فگر ہیڈ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی یقیناً اسٹریٹجک معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی ضرور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تبادلہ خیال ہوگا۔
بالکل. دوسری بات سر بڑا اہم سوال پیدا یہ بھی ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے کہا کہ جو ہے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا ہے ایران، اور ہماری لائنیں جو ہے بڑی محفوظ ہے، اپنی لائنوں کو انہوں نے محفوظ قرار دیا ہے کہ جی ہم سے بات کر سکتا ہے. مگر جو پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو پہلا صفحہ یعنی کہ جو شرائط اور نکات پاکستان کے تھرو ہمیں ملے، جو پہلا پرچہ وہ ناکافی تھا، مگر دوسرے میں کچھ بہتری تھی. تو بہتری سوال تو دو ہی پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا میں یہی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہی بحث ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز وہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ انہوں نے پہلے بھی کھولا، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی موجودگی میں کھولا، اور پھر جو ہے امریکن نیوی پورے کے پورے جو ہے انہوں نے آ کے بلاک کر دیا، ان کے جہاز کو تحویل میں لے لیا. اب جو شرائط ہیں وہ تو بالکل عیاں ہیں. کہا جائے کہ امریکہ کے اندر بھی اس چیز پہ بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اخبارات پہ اور مختلف ٹی وی چینل پہ، جو کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سوال تو ایران کے صرف دو ہیں، مگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر نہیں بنانے دیں گے، اور نیوکلیئر بہت بڑا خطرہ ہے امریکہ کو بھی اور پلس میں اسرائیل کو بھی اور دنیا کو بھی. دیکھیے یہ جو نیوکلیئر کے حوالے سے بات ہے، یہ 2015 میں JCPOA جو کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں جو ان کے تحفظات تھے میں سمجھتا ہوں کہ خاصی حد تک جو ہے وہ ایڈریس ہو گئے تھے. اور مگر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ان کی پہلی ایڈمنسٹریشن تھی تو انہوں نے اس کو کینسل کر دیا تھا. اور مگر کیا ہے کہ وہ جو اہداف جو ابھی ہیں ان میں سے خاصی حد تک جو ہے وہ ایران آلریڈی ایگری کر چکا ہے. اب جو عراقچی نے یہ جو پچھلے ہمارے 11-12 اپریل کو جو مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا کہ یہ مذاکرات، ان کا یہ بیان تھا کہ مذاکرات بہت کامیاب تھے اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ اب اس پہ ایگریمنٹ پہ سائن ہونے والا ہے، لیکن پھر وہ جو ہے نہیں ہوا. اور امریکہ نے بہت زیادہ میکسیمل جو ہے وہ پوزیشن لی، مطلب بہت انتہا پسندی والی، یعنی مائی وے اور دا ہائی وے، کہ میں جو ہے بس یہ پورا جو ہے 20 سال اور اس کے بعد آپ نہ کوئی یورینیم رکھ سکتے ہیں، نہ جو کہ سویلین پرپزز کے لیے آپ کیونکہ دیکھیں سویلین پرپزز جو ہیں اس کے لیے بھی آپ کو یورینیم چاہیے، جس میں کہ میڈیکل کے حوالے سے ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کہ 3 سے 5% افزودگی والا یورینیم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو ایک ملک کو، ایک قوم کو ہر طرح سے اس سے محروم کر دینا یہ ذرا سا زیادتی لگتا ہے. مگر کیا ہے کہ وہ جو ان کا یہ بیان تھا کہ ان کی جو پوزیشنز تھیں وہ ایک دم بہت زیادہ میکسیمل تھیں، اور اس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ یقیناً مطلب جو سب سے بڑی جو اعجاز صاحب کی طرف اعجاز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آج جو کہ CNN کا بھی دعویٰ تھا کہ امریکہ اور ایران کے بیک ڈور جو ہے بات چیت جاری ہے اور چل رہی ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی. مانا کہ دونوں کہیں نہ کہیں جو بیانات میڈیا پہ آ کے دے رہے ہیں، مگر پس منظر میں اگر دیکھا جائے جو اس خبر ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے تمام وہ چیزیں مان چکے ہیں دونوں ممالک. تو کہا جائے کہ اگر مان چکے ہیں تو پھر اس کو طویل کرنا اور اس کو مزید جو ہے اس طرح سے آگے لے کے جانا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایران اگر مان چکے ہیں، اگر اس کی خبر کو دیکھتے ہیں تو حاصل مقصد کیا ہے دونوں ممالک کو؟ دیکھیے اس وقت جس سٹیج پہ جو یہ بیک چینل یا انڈائریکٹ ڈپلومیسی ان کی چل رہی ہے، اس میں یہ تو میرا خیال ہے بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے معاملات پہ آپس میں اتفاق رائے ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک اس کی جو کنٹورز ہیں یا اس کی جو باریک بینی سے جو ڈیسائیڈ ہونے والے اس کے پوائنٹس ہیں، اس پہ اختلاف ہے، جس میں دونوں سائڈز میکسیمم کنسیشن لینا چاہتی ہیں ایک دوسرے سے. جیسے اگر ہم مین جو ایشو ہے نیوکلیئر کا اس کی بات کریں، جیسے بھی ہمارے ساتھی پینلسٹ فرما رہے تھے کہ یہ ایک بار 2015 میں بھی ایران ایگری کر گیا تھا، بالکل اس کے بعد مذاکرات میں بھی گئے، لیکن وہ امریکہ کی طرف سے جو ہے اس چیز کو سیبوٹیج کر دیا گیا، ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. تو یہ وہ حالات ہیں جب ابھی ایک شوٹنگ وار نہیں ہوئی تھی تو ایران صرف تھریٹیکلی وہ اس کو وے کرتا تھا، اس کا نفع نقصان
کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کو فورگو کرنے سے کیا اس کے امپیکٹ ہوں گے. اب جب کہ ایران نے جنگ کر کے اتنی قربانیاں دے کے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر ایران نے اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام جس کو اب انہوں نے اپنی ریڈ لائن بنا دیا ہے اور کسی حد تک نیوکلیئر کیپیبلٹی یہ اگر ہم فورگو کر دیتے ہیں تو ہمارا حال بھی لیبیا کی طرح کا ہوگا. وہ جو ہے اور پھر ان معاہدوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. دیکھیے یہ معاہدہ اگر ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ اس وقت امریکہ کی جان پھنسی ہوئی ہے تو وہ معاہدے کے ذریعے اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں. تو جب ایران اگر ایک ہائپوتھیٹیکلی ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام ہی ابینڈن کر دے تو پھر وہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی پاسداری ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی اس سے یونیلیٹرلی باہر نکل جائیں گے. تو ایران یہ چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حق بجانب ہے. اگر اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک جو ہے اس کو اسی خطے میں نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھنے کا حق ہے تو ایران جیسے بڑے ملک کو یہ حق کیوں نہیں؟ بالکل آپ نے یہ تو ایک منافقانہ رویہ ہے ویسٹرن ورلڈ کا کہ وہ کسی مسلمان ملک کو جو ہے نیوکلیئر ہوتا نہیں دیکھ سکتے. پاکستان کو بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے روکنے کی کتنی کوشش کی تھی. اگر اس سے آدھی کوششیں وہ بھارت پر کرتے تو بھارت نیوکلیئر نہ ہو سکتا تو پاکستان کا نیوکلیئر ہونے کا جواز ہی نہ ہوتا. پاکستان نیوکلیئر ہوتا ہی نہ. پاکستان کے پاس کولڈ جو ٹیسٹنگ ہو چکی تھی, پاکستان کے پاس کیپیبلٹی تو تھی, وہ تو 80s سے تھی لیکن پاکستان نے کبھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا. تو وہی سلسلہ چلتا رہتا. لیکن بھارت نے جب کر لیا اور دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو مجبوراً ہمیں بھی کرنا پڑا. بالکل اعجاز صاحب ساتھ ہی رہیے گا. میں عارف صاحب کی طرف جاؤں گا. عارف صاحب اگر دیکھا جائے کہ افریقہ جو ہے ایک طرف تو یہ چلے ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے روزانہ کے ان بیانات کو جو کہ پوری دنیا میں اب جو کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پوری دنیا کے ممالک کے سربراہان یہی پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کے خود جب لوگ اپنے پریزیڈنٹ پہ یقین نہیں رکھتے ان کے بیان پہ اور پل میں تولا پل میں واچا یعنی کہ ہر گھنٹے کے اندر وہ ٹروتھ سوشل پہ آ کے جب نیند سے اٹھتے ہیں تو پھر اس پہ میم بھی بن گئی, یا تو ان سے موبائل چھین لیں امریکن یا تو کچھ اور فیصلہ کر لیں, کیونکہ وہ جب بیانات دے دیتے ہیں تو اس میں نہ تو پینٹاگون کا فیصلہ ہوتا ہے نہ وائٹ ہاؤس کا ہوتا ہے نہ کوئی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی صلاح مشورے سے, کیونکہ وہ اپنی ہی بات کر لیتے ہیں جو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے. تو اس سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یو ایس میں جو مڈ ٹرم ہے ان کی پوری ٹیم پہ اثر پڑے گا؟ اگر پڑے گا تو کیا جو دیگر ان کی پارٹی میں جو سینئر قیادت ہے وہ سمجھانے سے قاصر ہے, یا وہ بھی سمجھتی ہیں کہ نہیں اسے مزید ہمیں جو ہے اس مڈ ٹرم میں جو ہے آگے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ کام آئے گی چیز؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پر جو یہ مڈ ٹرم الیکشن ہے نومبر میں, میں یہاں پہ آپ کو پتا ہے دو ہی پارٹیاں ہیں, ایک ڈیموکریٹ اور ایک ریپبلکن, اور ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن اس کے پریزیڈنٹ ہیں. یہاں پر جو کانگریس ہے اس میں ریپبلکنز کی بہت مائنر جو ہے وہ میجورٹی ہے سینٹ میں اور کانگریس میں تو صرف 4 جو ہے وہ سیٹیں زیادہ ہیں. تو یہ جو اب الیکشن آ رہے ہیں, میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کیلیفورنیا کی اس کا میں ڈیلیگیٹ ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اندرونی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو نومبر میں ہے ڈیموکریٹ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد سے جیتیں گے. 2018 میں جو ہے وہ 41 سیٹیں جو ہیں وہ ڈیموکریٹ نے حاصل کی تھی, جو کہ میرے خیال میں تاریخ کا سب سے بڑا جو وہ تھی وکٹری اس کی. لیکن اس دفعہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ڈیموکریٹ جیت جائیں گے. اچھا, اس سے ہوگا کہ اگر جیت گئے, مجھے لازمات ہے میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے, کوئی سروے نہیں ہے جس کے مطابق میں کہہ سکوں گا, میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ جیتے. لیکن اگر یہ جیت گئے ڈیموکریٹ تو دیکھیں 2-3 باتیں ہوں گی. سب سے پہلے تو ڈیموکریٹ کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کو جو ہے امپیچ کر دیا جائے اور ان کو جو ہے ان سے صدارت جو ہے وہ چھین لی جائے. اچھا, اگر وہ نہیں کر پاتے, جس کا کہ بہت امکان ہے, امپیچ کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ٹرمپ کے اوپر اتنے لا سوٹ اور اتنے جو ہیں وہ ریسٹرکشنز ہو جائیں گی. ٹرمپ کے پاس ایگزیکٹو پاور تو اگلے 2 سال رہے گی, وہ 4 سال کے 2 سال تو ختم ہو جائیں گے نومبر میں, لیکن ان کے 2 سال پھر بھی باقی ہیں.
تو پھر وہ ایک بہت انفیکٹو صدر ہوں گے. وہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر سکتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. یہاں پر آپ کچھ حد تک تو یو کین پش دا انویلپ لیکن اس کے زیادہ باہر نہیں جا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سال ٹرمپ کے بہت زیادہ مشکل سے گزریں گے. جناب بہت شکریہ عارف منصوری صاحب, آپ نے وقت دیا. بین الاقوامی امور کے ماہر امریکہ سے براہ راست آپ موجود تھے ہمارے ساتھ, آپ کا بہت شکریہ. ایئر وائس ریٹائر جو ہے اعجاز ملک صاحب جو ہے دفاعی تجزیہ نگار, آپ کا بھی بہت شکریہ طے ہے کہ اس سیگمنٹ میں بات کی امریکہ اور ایران اور جو ہے مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی صورتحال. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بڑا اہم موضوع کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے 11 سے زیادہ افراد جو ہے قذافوں کے قبضے میں ہیں, اس کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور گورنر سندھ متحرک ہیں. کیا یہ لوگ واپس آئیں گے؟ کیا اس پہ بھی جو ہے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ رنگ لائیں گی؟ کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح سے ہوا تھا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے انہی قذافوں کے ہاتھوں لوگ یرغمال بنے ہوئے تھے, جن کو جو ہے پاکستان نے بارہا کوشش کر کے, نہ صرف پاکستان جو کہ آج ہمارا جو دشمن ملک بھارت ہے, بھارت سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ جو تھے ان کو بھی چھڑانے میں کامیاب رہا. بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں.